رانا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک کیس رہ گیا جس پہ ان کی سزا ہے، عدت کا کیس، کوئی گرفتاری ہے ان کی؟ ویسے پہلے تو میں آج بھی ہم چیک کر رہے تھے کہ کوئی گرفتاری پڑی، کیونکہ پرسوں اس کا فیصلہ آنا ہے اور تو سارے کیس سائفر ختم ہو گیا، ضمانت ہے 190 ملین میں، کیس پہ ضمانت ہے توشہ خانہ میں، تو یہ اگر ضمانت ہوئی تو وہ تو باہر آ جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس میں؟ بہرحال کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے، اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے. لیکن چلے اگر باہر بھی آ گئے تو کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا، کچھ چھوٹا موٹا کوئی 2-4 دن جو ہے کوئی ذرا بڑی گیدرنگ ہوں گی، کوئی ریلیز ہو جائیں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ارادہ آپ کا ان کو اندر رکھنے کا؟ دیکھیں، جب ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر قیمت پہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، انہوں نے ہر قیمت پہ افراتفری اور انتشار پھیلانا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ارادہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کیا ہم اس انتشار کو، اس افراتفری کو جو ہے وہ پھیلنے دیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس دن اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے اسی دن اس نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا لانگ مارچ کا. جس دن لانگ مارچ ناکام ہوا اس نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا. جب اس میں ناکام ہوا اس نے حکومتیں توڑنا شروع کر دی. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو اس کے علاوہ اور کوئی میسج ہی نہیں ہے، کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ افراتفری، فساد، عدم استحکام، ملک جائے بھاڑ میں. اس نے تو یہ کام کرنا ہے. تو جب اس نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے تدارک کے لیے ہمارا اس کے علاوہ اور کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ لیکن رانا صاحب آپ لوگ تو چلیں اس آرگومنٹ کو علیحدہ کہ سیاسی مفاد اور نقصان کس بات کا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اندر رکھنا ہے کیونکہ ہمیں پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا، وہ باقی تو ساری دلائل ہے نا کہ اس میں یہ بھی کرے گا، وہ بھی ہو جائے گا. نہیں، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے. لیکن اگر آپ باہر سڑکوں پہ نکالیں گے اس لیے وہ اس ملک کی تباہی کا باعث لوگ اس بنے کو گا. ووٹ ڈالتے ہیں. دیکھیں یہ میری اور آپ کی پسند یا ناپسند کا مسئلہ تو ہے نہیں. 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، ٹکا کے ووٹ ڈالا. آج بھی سپریم کورٹ اس الیکشن کی دھاندلیوں کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں یہ سب سے اہم ترین پٹیشن اٹھانی چاہیے. یعنی ججز بار بار یہ کہہ رہے ہیں. آج بھی میں آؤں گا اس کے اوپر آگے چل کے کہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرایا پی ٹی آئی نے، تو جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا مبینہ طور پر، اس سے پریس کانفرنس کروائی گی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سب کچھ ہو کیسے رہا. یعنی سپریم کورٹ کے اندر یہ بار بار گفتگو چل رہی ہے، میں بھی اس پہ نہیں جاتا. لیکن لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ ڈالا. آپ پہ تو الزام ہی ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، 45 ابھی آپ نے دیکھا ٹریبونلز میں گئے ہیں، آپ کے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، وہ ٹریبونلز نہیں جمع میں 45 بھی نہیں دے رہے. آپ کے مخالف جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فارم 45 دے رہے ہیں. جماعت اسلامی نے دیے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد میں دیے. چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 18 میں آر ٹی ایس نہ بیٹھتا اور 18 سے لے کے جو ہے وہ 23 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکثریت سے قائم ہو جاتی اور اس کی وہی جو ہے وہ سیٹیں ہوتی جو اس کی ہوا کرتی تھیں، تو پھر یہ کہاں سے ہوتا جی سارا کچھ؟ یہ 47 اور 45 کا پھر مرحلہ آتا. اور وہ 18 میں جو ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایک بات جو 18 میں اپنے حق میں ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے، اگر بعد میں اپنے حق میں نہیں ہوئی تو پھر وہ نہیں ٹھیک.